بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبدالوحید پاک UK 24/7 چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر چند ایک اہم خبریں لیے۔ کل یقیناً میں نے ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی جس میں نے آپ کے ساتھ جو وہ چند ایک خبریں شیئر کی تھی، جس میں پیٹرول بم حکومت کی طرف سے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ، بجلی کے بجائے جو ہے وہ آسمانی بجلی گرائی گئی جو اس حکومت کی طرف سے۔ یہ وہ حکومت ہے جو ایک بیانیہ لے کر آئی تھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں آج اس طبقے سے مخاطب ہوں جو کہ پڑھا لکھا ہے یقیناً، اور اس مخلوط حکومت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس میں ساری جماعتوں کے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں، جس میں پیپلز پارٹی، جناب مسلم لیگ نون اور علماء، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری دوسری دیگر MQM کی دیگر جماعتیں بھی جو ہے اس میں موجود ہیں اور وہ نمائندگی کر رہی ہیں۔ لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ایک طبقہ تو وہ ہے ہمارے ہاں جو بس اس کو دیکھتا ہے کہ جو ہوا چلی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہو لیا، جن کے اندر جو ہے وہ ابھی وہ سیاسی طور پر بیدار ہی نہیں ہوئے یا ان میں شعور ہی پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور ایک طبقہ تو وہ ہے جو پڑھا لکھا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ سم ویئر ان دا مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے یا ہائی مڈل کلاس ہے۔ اب دونوں کو انہوں نے جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ جو طبقہ درمیان میں تھا، میرے خیال میں وہ بھی لوور مڈل کلاس یا اس سے بھی نیچے جو ہے وہ چلا جائے گا، جو کوشش کرتا ہے اپنے بچوں کو پڑھانے کی، ان کے لیے دن رات محنت کر کے جو ہے ان کو کہیں نہ کہیں اپنی زندگی، اپنی قربانی دے کر جو ہے ان کو کسی مقام پر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حکومت نے اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مشکل پیدا کر دی ہے۔ تو یہاں پر جو میں آج آپ کے لیے خبر لے کر آیا ہوں، جہاں پر 2 بم گرائے تھے اس امپورٹڈ حکومت نے، ایک تیسرا بم بھی گرا رہی ہے اور چوتھا جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ تو کل رات کو انہوں نے جو ہے اوگرا نے گیس کے نرخ جو ہیں ان میں 44% جو ہے اس کی جو ہے پرائسز کو بڑھانے کی منظوری دے دی ہے، جس میں جو ہے وہ نارڈرن کے لیے جو ہے 45 اور سادرن کے لیے جو ہے 44% کی جو ہے وہ پرائسز بڑھانے کی جو منظوری تھی وہ دے دی گئی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ ان کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ جو نارڈرن ہے اس میں 266 روپے اور کچھ 50 پیسے یا 53 پیسے جو ہے کم و بیش اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جو سادرن ہے اس میں 308 روپے کا جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا ظالمانہ اضافہ ہے، اس پر تو کوئی سبسڈی نہیں تھی گورنمنٹ کی طرف سے، یا اس پر گورنمنٹ کو جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے لیے کوئی پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے جو اس کو چلاتی ہے، اور پھر پیٹرول جو ہے وہ پیٹرول چلا کر ہم گیس پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی منطق ہوگی اگر اس کے لیے مفتاح اسماعیل صاحب یا کوئی بھی حکومتی لیول کے جو لوگ ہیں وہ جو اس کے لیے اس کے ذمہ دار ہیں، وہ کوئی منطق لے کر حاضر ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے اس لیے کیا ہے کہ اس پر بھی ہم سبسڈی دے رہے تھے تو وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اربوں روپے کی تھی، پر ڈے جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ اب اس طرف جب اربوں روپے کی سبسڈی جو ختم کر دی گئی ہے پیٹرول پہ، اس پہ تو ہر روز کے حساب سے ان کو پروفٹ بھی تو ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ وہ سبسڈی بھی چلی گئی، وہ قیمتیں بھی اوپر چلی گئی، وہ پروفٹ بھی آ رہا ہوگا جو کہ ڈبل کر دی گئی 60 روپے، اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ 270 روپے پہ جائے گی، اور آپ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ وہ 270-300 روپے تک جو ہے وہ جا سکتی ہے پیٹرول کی قیمت۔ جب پیٹرول کی قیمت 300 پہ جائے گی تو یہ جو قیمت ہے جو کہ 266 روپے کے ایڈ کر کے 854 روپے ہو گئی ہے۔ اب اسی طرح جو ہے 308 روپے بڑھا کر جو
سدرن گیس کی ہے وہ 1007 روپے اور کچھ 53 پیسے یا کچھ اس طرح کی قیمت ہو گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک اور جو ہے وہ گیس بمپ بھی گرا دیا گیا ہے، جس سے جو ہے وہ عوام پر اور بوجھ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے مزید ایک اور بم بھی گرنے والا ہے اس حکومت کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ بہت شور مچائے رکھا انہوں نے کہ عمران خان کی حکومت نے اس کے دور میں جو ہے وہ ادویات کے پیسے بڑھے، یقیناً بڑھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم بھی اس کی جو ہے وہ اس وقت بھی مخالفت کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں۔ تو ایک اور جو ہے وہ شنید یہ ہے کہ ادویات کے اوپر بھی جو ہے کچھ پرسنٹیج 20 سے 30% جو ہے وہ ادویات کی قیمت بڑھائی جانے والی ہے یا بڑھا دی جائے گی، یقیناً بڑھا دی جائے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شعبے میں ہر چیز کی قیمت جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی، کیونکہ پیٹرول، گیس اور جب ان چیزوں کی پرائس بڑھے گی تو یہ لازمی بات ہے کہ ان کا ایفیکٹ جو ہے وہ ہر اس چیز پہ پڑے گا جو کہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس، ان پہ بھی ان کا ایفیکٹ ہوگا اور ان کی قیمت بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو وہ لوگ جو کہ سفید پوش ہیں، جو مڈل کلاس ہیں یا ہائی مڈل کلاس ہیں، جو کہ اپنا گزارا کر لیتے تھے، یقیناً ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا۔ اب اس طرح کی چیزیں جو ہے، اس طرح کی جو مہنگائی ہے وہ ایک اور چیز کو بھی جو ہے وہ جنم دیتی ہے۔ جب آپ کی گیس، بجلی، پانی اور یہ پیٹرول، خاص کر پیٹرول جو ہے آپ کا اور گیس جو ہے، جن دو چیزوں پہ آپ کو ٹرانسپورٹ چلتی ہے، ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا تو آپ کی ہر کھانے پینے کی شے کے جو ہے وہ اضافہ اس پہ ہو جائے گا، اس کی قیمت بڑھا دی جائے گی، اور کچھ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بڑھا دی جائے گی اسپیشلی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو اس قیمت کے ساتھ جو ہے اپنے لیونگ کے لیے جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جو گورنمنٹ بڑھائے گی اس کے اثرات جو ہے وہ نچلی سطح تک پہنچتے پہنچتے بہت زیادہ مہنگائی جو ہے وہ ہو جائے گی، اور پھر ایک عام آدمی کے لیے جو یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نکل کر، اصل میں نظر یہ آ رہا ہے کہ ان لوگوں کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ طبقہ جو مڈل کلاس ہے یا ہائی مڈل کلاس ہے، یا جنہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور جو آج سے 20 سال پہلے اس سٹیج پہ نہیں تھے، اب اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں، ان کو دبا کر اس سطح پر واپس لایا جا سکے، اپنا غلام بنایا جا سکے، کہ کسی کو بریانی اور کسی کو جو ہے وہ کچھ دے کر تو، اور کسی کو 5,000 یا 10,000 دے کر ایسی نچلی سطح پر لے جایا جائے، تاکہ ان سے جو ہے دوبارہ یہ جو ان پڑھ قسم کے لوگ اور جاہل قسم کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، یہ اسی طرح ووٹ لیتے رہے جیسے وہ پہلے دیتے رہے تھے۔ تو سامنے نظر آ رہا ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ بیسیکلی میں نے اسی لیے ایک تو جو ہے آنکھیں کھولنے کے لیے ہمیں اگر ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور کھڑا ہونا چاہیے، اپنے لیے ضرور کھڑا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے لیے ضرور کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مہنگائی جو ہے وہ عمران خان کے لیے ہے، بلکہ یہ مہنگائی ہمارے اوپر ایک بم ہے، اور مہنگائی کا بم ہے، اور یہ کبھی پیٹرول بم ہے تو کبھی گیس بم ہے، اور کبھی جو ہے وہ بجلی بم ہے۔ تو امید ہے کہ میرا یہ پیغام جو ہے ہمارے ان حلقوں میں جو ہے وہ بیداری پیدا کرے گا جو پڑھے لکھے ہیں، اور پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، اور خاص کر جو ہے وہ مڈل کلاس اور ہائی مڈل کلاس لوگ ہیں جن پر جو ہے وہ اثر انداز ہونے والا ہے، ان کو بھی۔ غریب طبقے پہ تو بیچارے پہ تو پہلے ہی بوجھ تھا، اور زیادہ بوجھ بڑھ گیا ہے، اور اس کے لیے تو مشکل ہے، لیکن پھر بھی جو لوگ پڑھے لکھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بیداری پیدا ہونی چاہیے، اور ہمیں جو ہے اس حکومت کے خلاف پورا من احتجاج جو ہے وہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی عمران خان کی بات نہیں ہے، پھر میں ایک مرتبہ کہوں گا، یہ چاہے آپ اس پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں تو ایک
اپنی دیکھنا یہ ہے کہ وہ پارٹی جو ہے اگر یہی اچھا پرفارم کرتے ہیں، اپنے آپ کو اچھا پرفارم کر کے دکھائیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے. لیکن اچھا پرفارم نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ان کے خلاف جو ہے وہ احتجاج کرنا چاہیے، اور پرامن احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے. امید ہے کہ ہم جو ہے وہ اس حکومت کے خلاف باہر نکلیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کا جو ہے وہ تحفظ کریں گے. پھر ملتے ہیں پھر آپ کو ایک مختصر سے وقفے کے بعد کسی نئی خبر کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.